بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے ایک بیان نے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرن پیدا کر دیا ہے حالات میں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اپوزیشن کے لوگ کہتے تھے، یعنی کہ خان صاحب کے اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ بھائی یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے الیکشن کی تاریخ دو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر الیکشن کی تاریخ ہم دے دیں تو پھر بیٹھنا کس بات پر ہے، پھر تو بات ہی ختم۔ تو یہ گن پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں اور ہم اس طرح نہیں مانیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز، تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے، تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ۔ لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے۔ یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے، صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے۔ انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے۔ جس سے ظاہر تاثر یہ بنا کہ اب عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کی تاریخ دو تو بیٹھیں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو تو الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کریں۔ ہاں ایسا نہیں کیا تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہماری بات ہوئی جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو کہ ظاہر وزیر داخلہ ہیں ARY نیوز پر۔ تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی گفتگو سے بالکل تاثر دیا کہ یہ ایک نئی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو پی ڈی ایم دے گی لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے بالکل۔ اور انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ اگر گن پوائنٹ والا معاملہ نہ ہو، اگر مل کر بیٹھ جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی راہ بھی نکل سکتی ہے۔ یہ انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے وہ آگے چلے جائیں، 2-3 مہینے آپ پیچھے آ جائیں؟ تو انہوں نے ان الفاظ میں یہ کہا، آج اگر انہوں نے اپنے رویے میں یہ تبدیلی کی ہے اور الیکشن کی تاریخ کی ضد چھوڑ کے انہوں نے بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے، تو میں ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں اپنی جماعت کا یا پی ڈی ایم کا موقف دے سکوں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ بات کرنے سے یا بیٹھنے سے جو ہے وہ انکاری نہیں ہوگی۔ ان کا موقف یہ ہوگا کہ جی فوری کروائیں، ہمارا موقف ہوگا کہ جی یہ وقت پہ ہوں گے۔ جب سیاسی جماعتیں یا سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ بائی دا وے رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا، پھر ہم کچھ دیر میں پھر شیخ رشید احمد صاحب سے بات کریں گے، ہمارے ساتھی ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے سارے حالات میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ استعفے دے تو ہم الیکشن کرائیں گے، تو اس کے جواب میں رانا صاحب نے کہا کہ وہ یہ سیلاب سے پہلے کا بیان تھا، اب صورتحال مختلف ہے اور ہمارے اتحاد ہی نہیں مانتے۔ یہ کہا رانا صاحب نے۔ معاملہ یہ ہے نا کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم نہیں ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بلوچستان کے ہمارے الائیز ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہے ہمارے راستے میں، پیپلز پارٹی سندھ میں ارلی الیکشن تو کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے پہلے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکے، اور شاید اس وقت جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت سیلاب کی صورتحال وہ نہیں تھی جو بعد میں سامنے آئی اور بعد میں جو تباہی ہوئی ہے۔ لیکن پھر اس کی کچھ دیر بعد پاکستان ٹیلی ویژن پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان چلا، جس میں انہوں نے، اور یہ اسی چیز کے ساتھ چلا کہ مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب کے بیان پر یہ رد عمل دیا ہے کہ الیکشن تو اکتوبر 2023 میں ہوں گے، اور وزیر اطلاعات ہیں حکومت کی وہ، تو اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے آفر ریجیکٹ کر دیے یا کیا؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اب کل ویسے ایک اور ڈیولپمنٹ میں کاف لیگ کے مونس الہی صاحب کے ایک بیان نے بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ صورتحال کو پیدا کیا، جب انہوں نے تحریک انصاف پر اس بات پر تنقید کی کہ وہ قمر جاوید باجوہ صاحب پر تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑا ہوا تھا باجوہ صاحب نے تو پی ٹی آئی کی طرف، یہاں تک کہ خود ہمیں یعنی کہ کاف لیگ کو تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ان کی خواہش یہ
کہ قاف لیگ تحریک انصاف کا ساتھ دے. یہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت گری ہی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جو کہ جس کے ظاہر سربراہ اس وقت باجوہ صاحب تھے, ہمارے اتحادیوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. لیکن حکومت کے جو قریب ترین, پی ٹی آئی کے جو قریب ترین اتحادی مونی صلاحی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں. مونی صلاحی صاحب نے یہ کہا. یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے دریا کا, سمندر کا سارا رخ پی ٹی آئی کے لیے موڑا ہوا تھا. تب وہ بالکل ٹھیک تھا. اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا, ڈیسیجن ہونی تھی کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا, تب یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں. میں تو اس لیے بائی نہیں کرتا یہ اسٹوری کے وہ خلاف ہے. مجھے دکھ صرف اس چیز کا کہ یار ایک بندہ آل آؤٹ گیا آپ کے لیے اور اب وہ اتر گیا تو اب آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ زیادتی ہے. یہ ساری کی ساری صورت حال ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب, انہوں نے آج ملاقات بھی کی ہے عمران خان صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب مجھے پہلے تو یہ کریڈٹ دینے دیں, اور میں یہ ہم چلا بھی دیتے ہیں, جس دن یہ 26 تاریخ کو جب یہ عاصم منیر صاحب والا معاملہ ہو گیا, اس دن آپ آئے ہمارے پروگرام میں. آپ نے کہا میں بہت عرصے بعد کسی ٹی وی پروگرام میں آ رہا ہوں, اور آپ نے بار بار کہا, آپ نے کیا کہا یہ میں ذرا لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. آج سے میں بدامی کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی آنے والی حکومت کے دن شروع ہو گئے ہیں. 4 مہینے لے, 3 مہینے لے, اپریل لے, مارچ کا اینڈ لے, اپریل لے, یہ آج سے شروع ہو گئے. میں تو پی ڈی ایم کو کہتا ہوں سیفٹی بیلٹ باندھ لے, بسترے پیک کر لے. عمران خان الیکشن چاہتا ہے, یہ الیکشن نہیں چاہتے. الیکشن ہوگا, اور یہ سب اداروں کا, ملک کا, مفکروں کا, دانشوروں کا, دور اندیشوں کا, چلمن کے پیچھے اور چلمن کے سامنے تمام اداروں کا فیصلہ کہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور بدانی صاحب میری یہ ریکارڈنگ رکھ لیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو. تو شیخ صاحب آپ نے بڑے یقین سے کہا کہ بھائی میری یہ بات ریکارڈ کر کے لکھ لو, الیکشن ہونے لگے ہیں, خان صاحب کی حکومت کا وقت قریب آنے لگا ہے. اس وقت سب کو بڑی عجیب لگی ہے بات. میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا کہ یہ اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد یہ ماحول بننا شروع ہو گیا کہ واقعی معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس وقت آپ کی خبر تھی, تجزیہ تھا, کیا تھا یہ؟ ظاہر ہے میں نے یہ 2 باتیں 5 مہینے 6 مہینے پہلے کہی تھی کہ 30 نومبر تک بہت اہم ہے. اور جب آپ نے 26 یا 27 کو جب میرا انٹرویو لیا, میں نے کہا کہ 31 جنوری تک الیکشن کی تاریخ کے معاملات طے ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے, آر ہوگا یا پار ہوگا. میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. آج بھی میں نے اب ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں, آج پہلا انٹرویو آپ کو دے رہا کیونکہ وہ آسان کام ہے. صبح اٹھو, ٹویٹ کرو اور جان چھڑاؤ. 1 گھنٹہ آپ کا انتظار کرو, کیمرہ سیٹ ہو, بیچ میں بجلی نہ ہو, پھر پتہ لگے گیس چلی گئی ہے اور چولہے کے آگے بیٹھے رہے, اور پھر آواز نہ آڈیو چیک کراؤ, اس سب سے جان چھڑ جاتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک. لیکن یعنی اس سب کا جو سارا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے, اس کا تعلق حالیہ تبدیلی سے ہے جو بھی ہوئی ہے؟ نو. اچھا, دیکھیں آج بھی میں نے عمران خان صاحب کو کہا توڑ دیں اسمبلیاں دونوں. اچھا, گنجائش ہے, بھنک ہے, ہوا چل رہی ہے اسلام آباد میں. دیکھیں میں آپ کو لاہور میں انٹرویو دے رہا ہوں, وہاں یہ بات ہے کہ اگر پنجاب بھی ٹوٹ جاتی ہے اسمبلی, کے پی کے بھی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس ملک میں دیکھیں نا حالات کیا ہیں کہ آج کابل میں ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے. جی. کل آپ وہاں کی اسمبلی ایمبیسی واپس منگوا لیتے ہیں. آپ کا سارا بارڈر عملے کو واپس بلا لیا ہے وقتی طور پہ. ویسے شیخ صاحب عملے کو وقتی طور پہ واپس بلا لیا گیا. اچھا, مجھے نہیں پتا, میں ٹی وی نہیں میں نے دیکھا. جی ہو گیا. الٹیمیٹلی دیکھیں اکانومی آپ کی تباہ. روس آپ کو تیل دینے سے اس نے کہا جاؤ کام کرو اپنا. معیشت جو ہے, پہلے تو میں یہ ایک واضح کر دوں, بہت زبردست فیصلہ ہے فوج اور اداروں کا کہ ہم سیاست سے دور ہیں, لیکن فوج عوام سے اور پاکستان کی سلامتی سے دور نہیں ہو سکتی. اور معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی ہے. کوئی روس نہیں ٹوٹا, کوئی یوگوسلاویا. کبھی میں رشیا میں اور چین میں, روس میں, نہ ازبکستان میں, نہ تاجکستان میں, نہ قازقستان میں کسی نے ایک جلوس کیا, پتھر نہیں مارا. لیکن اکانومی بیٹھ گئی. کہاں سے لائیں جب یہاں بچوں کے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور ساری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے
کہ مائیں نہروں میں بچوں کو پھینک رہی ہیں کیونکہ دودھ بلکتے بچوں کو کون دیکھ سکتا ہے. اسکولوں سے بچوں کو اٹھا کے سرکاری اسکولوں سے میں ڈال رہے ہیں. بجلی کے بل کے لیے لوگ آتے ہیں. میں ایز اے شیخ رشید کہتا ہوں کہ میرے لیے لال حویلی میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں. حکومت کو تو چھوڑیں پر. یہ آپ نے کہا بھی ہے. تو شیخ صاحب آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ توڑیں اسمبلی, تو کیا کہا خان صاحب, کیا کہتے ہیں؟ وہ تو توڑنے کے لیے انہوں نے تو یہ کہا کہ اسمبلی پرویز الہی از ٹوٹلی, وہ ان کی آشیرواد ہے اور اسمبلی کو توڑیں گے. لیکن تو فوری طور پہ کیوں نہیں توڑ رہے پھر کی تاریخ؟ جی تو فوری طور پر توڑ کیوں نہیں رہے پھر؟ فوری طور پر کیوں نہیں توڑ رہے؟ میرا خیال ہے 5, 6, 7, 8 دن میں کوئی اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں کہ گورنمنٹ ہی کہہ دے کہ چلو بھائی ہم سب جا رہے ہیں عام انتخابات کی طرف. حکومت بھی کہہ دے اور ذمہ داران بھی کہہ رہے ہیں اور ملکی حالات بھی چیخ چیخ کر کہیں کہ بھائی 2 مہینے بعد بھی کرو گے تو آپ نے ذلیل ہونا ہے, اپنی ڈیٹ پر بھی کرو گے تو آپ نے رسوا ہونا ہے, آپ نے اپنی الیکشن کی کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے. آگے کریں, پیچھے کریں, اوپر کریں, نیچے کریں, 2 مہینے پیچھے کر لیں, 1 مہینہ آگے کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا جا رہا. آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور آپ کا جو یہ خیال تھا کہ عمران خان اداروں سے الجھے گا, آپ کی یہ ساری اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے. آپ پولیٹیکلی ناکام ہوئے, آپ اکنامیکلی ناکام ہوئے, آپ انٹرنیشنلی ناکام ہوئے اور آپ اپنی پارٹی کا کفن دفن کریں گے. یہ آپ نے کینڈیڈیٹ دیکھیں گے, اسمبلی ٹوٹنے کی دیر ہے یا الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. دیکھیں سب سے سیانا جو ہوتا ہے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے حلقے میں گولی دینی ہوتی ہے, یہ ہے جی, وہ ہے جی, فلاں ہے جی, میں اپنے آپ کو سیانا سمجھتا ہوں. لیکن ایسے حالات آ گئے ہیں کہ میں نے اب اپنی غلطی کا اعتراف کیا, میں نے ٹویٹر شروع کیا, میں نے کہا میں تو بے وقوف تھا. اور یہ نہاری والے والا بندہ تیز تھا کہ نہاری کا آرڈر جو ہے وہ موبائل فون پہ مل رہا ہے اور گھروں میں پیک کر کے بھیج رہا ہے. میں نے کہا میں تو اتنی زندگی میں نے خراب کی, میں ٹویٹر پہ ہی صبح اٹھ کے ٹویٹ کر دیتا, مجھے کیا ضرورت ہے 1 گھنٹہ انتظار کروں. اور دنیا آگے نکل نہیں کرتا, لیکن کئی کینڈیڈیٹ میک اپ بھی کرتے ہیں اینکروں سمیت, آپ سمیت. میں نہیں کرتا. اچھا تو سر آپ نے کہا کہ ذمہ داران کا بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے, یہ بات آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران کا یہ خیال ہے؟ میں نے ذمہ داران سے اپیل کی ہے, ان کا کوئی جواب ہے؟ سلامتی کا مسئلہ ہے, میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی سے کوئی رابطہ نہیں. نئے ذمہ داران سے بھی کوئی رابطہ نہیں؟ 9 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نئے جو چیف آئے ہیں ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. خواہش ہے؟ خواہش تو اللہ سے ہے کہ میری لڑائی تو نہیں میں چاہتا نا, میں فوج اور عدلیہ پہ بات نہیں کرتا ضرورت سے زیادہ, اور خواہشیں ایسی کہ دم نکلے, وہ کیا کہتے ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی کم نکلے. آج آپ نے تنخواہ پوری کر لی ہے. صحیح ہے. اچھا لیکن یہ کل مونس صاحب نے جو کہا, آپ وہ کہتے کہ بھائی خام و خام باجوہ صاحب کو سارے پڑے ہوئے, اس آدمی نے کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کے لیے, یہاں تک کہ عدم اعتماد کے دنوں میں ہم سے انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے آپ خان صاحب کا ساتھ دیں. بدامی صاحب آپ عرصہ سے مجھے جانتے ہیں, میں 60 سال سے سیاست سے ہوں, سب سے سینئر ورکر ہوں. صحیح. میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں, نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں, نہ بچوں پہ تبصرہ کرتا ہوں اور نہ بچوں کی سیاست میں ٹانگ اڑاتا ہوں. یہ طریق انصاف جانے اور مونس جانے, آپ طریق انصاف کے کسی لیڈر سے بیان تو جب آپ پرویز الہی کا اس نے مجھے کہا, پرویز الہی سے میرا تعلق ہے, شجاعت بھی میرے بھائیوں جیسا ہے, سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے. اس کا عمران خان نے کہا کہ بھئی ڈن ہے, جس دن اسمبلی توڑنی ہو میرے پاس اختیار. سوال آپ سے میں آپ کا کر رہا ہوں کہ جب آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا تو آپ کو نمبر 1 نے کچھ کہا کہ اس کا ساتھ دو یا اس کا ساتھ نہیں دو, میری یہ خواہش ہے؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اداروں سے اور فوج سے کسی آدمی نے 8 مہینے میں مجھے کوئی تنگ نہیں کیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے کسی نے اور میں کوئی چوچا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی عمران خان کو چھوڑے گا وہ بے وقوف ہوگا, احمق ہوگا, عقل کا اندھا ہوگا, اپنی سیاست کو دفن کرے گا. اگر عوام کی سیاست کرنی ہے, اگر عوام کی سیاست کرنی ہے تو مارکیٹ میں کئی ایسے گندے پراگندے
بکنے اور بکنے والے اور 20 سے لے کے 30 کروڑ روپے تک ووٹ بیچنے والے ممبر موجود ہیں حضور. 5,000 کا نوٹ شارٹ پڑ گیا راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, پشاوروں سے ڈالر پہ منگانے پہ, کیونکہ بکنے والے کی منڈی لگی ہوئی تھی. میں نہیں چاہتا کہ میرا نام مرنے سے پہلے سیاسی طوائفوں میں آئے. میں پنڈی کا خوددار نمائندہ ہوں اور میں پنڈی کا ترجمان ہوں, نسلی ہوں, اصلی ہوں, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی ادارے نے مجھے تنگ نہیں کیا, کال تک بھی نہیں کیا 8 مہینے میں, اور آج بھی تک کسی نے کال نہیں کی. اوکے, اچھا صحیح. ویسے اگر سر ضمنی ایک سوال پھر ذرا اس پہ آتے ہیں دوبارہ کہ آج جب وہ 6 سالہ ٹینیور کمپلیٹ کر کے چلے گئے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹینیور کو, یا جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ثابت ہوا ان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی؟ آج جب 6 سال ہو گئے تو ویسے ایک ہوتا ہے نا, بندہ جائزہ لیتا ہے, تجزیہ کرتا ہے حالات. دیکھو میری بات سنیں بدامی صاحب, کسی نے مجھے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا پوچھا نہیں, اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا میں عادی نہیں ہوں. میں آگے دیکھتا ہوں, اور میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو صرف تصویر پہ لگی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے. میں تصویر سے پیچھے دیکھتا ہوں. اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آصم منیر اور سائر صاحب آئیں گے, آپ اعتراف نہیں کریں گے. کر لیتا ہوں, اعتراف کر لیا آپ نے کہا, بالکل کر لیا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ نے بالکل کہا تھا. تو سر شیخ رشید ان سارے حالات میں, اور یہ سارا پس منظر جس میں بات کر رہے ہیں, شیخ رشید پاکستان میں عام انتخابات ہوتے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک آپ سے بہت بڑی بات کی ہے, عید کے بعد ہوں یا پہلے ہوں, نون لیگ کی سیاست دفن ہو گئی. پیپلز پارٹی کی بڑی سمارٹ موو ہوئی ہے. اچھا, ساری اہم وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہیں ساری. اب میں کیا آپ سے عرض کروں, لیکن ستیہ ناش نون لیگ کا ہو گیا. نون لیگ کو سامنے رکھ کر سارے غریبوں کی ستیہ ناسی ہو گئی, اور یہ معیشت کی ڈولتی کشتی کو کون سنبھالے گا جی؟ عمران خان کی حکومت جب آئے گی تو اس کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوگا. عمران خان کی حکومت اگر نزدیکی الیکشن نہیں ہوتے, کوئی بحران پیدا ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ 15 دن کے اندر 31 جنوری میں نے احتیاطاً کہا ہے, آپ 30 دسمبر رکھ دیں. اچھا, کیونکہ پھر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا, تو اس لیے میں وقفہ تھوڑا زیادہ رکھا ہے میں نے کہ 30 جنوری تک الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. صحیح ہے. اور کوئی حل نہیں ہے. کوئی ہے اس میں گیدڑ سنگھی, کوئی ایسا رستو ہے, کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہا نا شیخ صاحب آج کی تاریخ میں, ایک منٹ, آج سارے اخباروں نے لکھا ہے کہ تارکین وطن نے پیسے بھیجنے کم کر دیے ہیں یا چھوڑ دیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں سے لوگوں نے حوالہ پہ سارے پیسے دبئی اور دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیے. اچھا, پاکستان کے اندر سے بزنس مین جو ہے اس کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, اس کی کنٹینر ریلیز نہیں ہو رہے, بینک پیسے نہیں دے رہے. پاکستان کے اندر سے پیسے, اب تو گوگل نے بھی کہہ دیا ہے کہ چھٹی کرو, میرے پاس مجھے خرچہ دو. پیسے روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی اور گھر دیکھو جا کے. روس نے کیوں کہہ دیا ویسے؟ روس جب خان صاحب کو دینے پہ راضی تھا, بلکہ مور دین راضی تھا خان صاحب کے مطابق, تو پھر انہیں کیوں نہیں دے رہا؟ سر دیکھیں اس خطے میں ایک نئی سیاست جنم پا رہی ہے, اور روس چین جتنے قریب جا رہے ہیں, ایران ادھر جا رہا ہے, اور ہم نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لگا رہے ہیں. ہمارا اتا پتہ ہی کسی کو نہیں. ساری دنیا میں عمران خان کے حملے کو مذمت کی نگاہ سے دکھایا گیا. ایون واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ترجمانوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ اس کی لائف پہ اٹیمپٹ تھا, اس کی جان لینا چاہتے تھے. آپ کا اپنا بھائی تو پاکستان میں آ نہیں رہا, شہباز شریف صاحب, سفارتی پاسپورٹ ہے آپ کے اس کا, اور آپ کی اپنی بھتیجی سے نہیں بنتی. اتنے برے حالات ہیں آپ کی سیاست کے ایک دوسرے سے. وہ کہتی ہے ڈوبنے دو اس کو, ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو. آپ سب سے پہلے باہر کے سرمایہ کار لانے سے پہلے اپنے بھائی کو لائیں جو سب سے بڑا سرمایہ کار ہے اس وقت دنیا میں. آپ کے خیال میں آئیں گے واپس نواز شریف؟ آئے ہیں جی, آپ کے خیال میں آئیں گے واپس اگلے 2-3 ماہ میں نواز شریف؟ نہیں آئیں گے. وہ الیکشن مہم چلانے کے لیے نون لیگ اتنی مشکل سے گیا. نہیں, وہ یہ سوچ کر نہیں آئیں گے کہ ذرا الیکشن مہم میں ایسا ڈالوں تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے سیاسی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ لوگ بڑے سیانے ہو گئے حضور, وہ وقت چلا گیا. ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. میں ابھی یہ کچن کے باہر ہوں, میں اپنے کوک سے کہتا ہوں اس کے پاس بھی 2 موبائل فون ہیں. 2 ہے
2 فون ہیں جی، جس بندے سے بات کرو ڈرائیور کے پاس 2 فون ہیں، ہر بندے کے نے جیب میں کلاشن کوف ڈالی ہوئی ہے، یعنی فون کی شکل میں. اچھا جی صحیح ہے. سو نواز شریف آپ کو لگتا ہے واپس نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ مجھے نہیں دکھائی دیتے. دیکھیں نا یہ گئے تھے، دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ طے تھی وہ طے ہو گئی ہیں. کیسز واپس ہو گئے، نیب نے ساری امینڈمنٹس ترامیم آ چکی ہیں. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے قوم کو انتظار ہے. اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، معزز ادارے میں لگا ہوا ہے، اس کے فیصلے کا بھی انتظار ہے. میں نواز شریف کو نیو ایئر لندن میں مناتے دیکھ، اوکے، اور ممکن ہے مریم بی بی بھی وہیں منائے. انٹرسٹنگ. اوکے، آج ہی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے آج ہی مطلب مذاکرات کی دعوت دی نا ان وے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے نئے الیکشن کی تاریخ طے کر سکتے ہیں. تو یہ جیسچر کیوں لیا ہے خان صاحب نے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ میں پنڈی سے آیا ہوں، اسلام آباد سے آیا ہوں، سسٹر سٹیز ہیں دونوں. ایک طرف میری ساری کانسٹیچوئنسی کے آرمی ہیڈ کوارٹر ہیں، دوسری طرف میرے کانسٹیچوئنسی کے سارے ڈپلومیٹ سیکشن ہیں. وہاں ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کول ڈاؤن کیا جائے اور الیکشن کی راہ ہموار کی جائے، کچھ ہم پیچھے ہوں کچھ وہ آگے ہوں، اور ایک درمیانی راستہ نکالا جائے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اس پر آج سے کام شروع ہو گیا ہے. خان صاحب کی اس آفر کی شکل میں اس پہ کام شروع ہو گیا؟ نہیں، کل جب میں چلا ہی تھا رات کو تو اس دن ہی، آج شروع ہو گیا، آپ سمجھیں. اس پہ بات چیت شروع ہو گئی. صحیح ہے. چلمن کے پیچھے کیا کہتے ہیں آپ اردو والے؟ ہاں، چلمن پردے کے پیچھے یا چلمن؟ ہاں ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس سب کے بعد جیسے خان صاحب نے سب کچھ بیان دیا، اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلا کہ جناب وزیر اطلاعات کا عمران خان صاحب کے بیان پہ رد عمل، اور وہ رد عمل یہ ہے کہ جناب الیکشن تو اکتوبر 2023 میں ہی ہوگا. بھائی تو اس پہ کیا کریں؟ وزیر اطلاعات کا مطلب گورنمنٹ کی ماؤتھ پیس ہے نا، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کا مطلب. بادامی صاحب، اس ملک میں وزیر اطلاعات کے ساتھ میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، یا 3 دفعہ رہا ہوں، یا 4 دفعہ. بڑی جو کچھ اوپر سے ہدایت ہوتی ہیں وہ کہنا پڑتا ہے. آپ کہتے تھے بڑا سرکاری سچ بولنا پڑتا ہے، یہ آپ کا پرانا جملہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے سرکاری. آپ کہتے تھے بڑا سرکاری سچ بولنا پڑتا ہے وزیر اطلاعات ہو کے، بڑا مشکل کام ہے. کیا کرے، کوئی بھی ہوگا تو یہی کرے گا. میں بھی ہوتا تو ایسی باتیں کرتا. کیا کریں؟ دیکھیں نا، ہم نے بھی 3-4 وزیر اطلاعات بدلے. ہاں، کیونکہ بڑی مشکل جاب ہے، بڑی مشکل جاب ہے. 2 ارب روپیہ کل ملا ہے، وہ تو لے جانا ہے. اوپر سے آپ کے جو بھی ہیں کرتا دھرتا، تو سخت قحط ہے، پیسے نہیں ہیں. لیکن آپ کو 2 ارب روپیہ کل ECC نے پاس کیا ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ یہ ٹوپی یوں پہنی ہے، یہ یوں پہنی ہے، یہ جناب کوٹ پہنا ہے، یا ٹرکش وہ ہے. یہ کیا ہے؟ قوم کو بے وقوف سمجھنے والے خود بے وقوف ہے. دفن ہو گئی ہے تمہاری سیاست. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ وزیر اعظم ہی ہو تو عزت ہوتی ہے، یا وزیر ہی ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے. یہ 77 وزیر ہیں، سارے جو ہیں وہ عوام سے ایئرپورٹ کی طرف نہیں جاتے، وہ جو ہائی آفیشل VIP لاؤنج ہے وہ یوز کرتے ہیں. شیخ صاحب، گورنر راج لگنا ناممکن ہے؟ جو کچھ کریں گے ان کے گلے بڑھے گا. عمران خان نے 13 پارٹیوں کو دفن کیا تنے تنہا، اور گولیاں کھانے کے باوجود وہ لاہور میں سیاست کا محور ہے. زخمی ہونے کے باوجود وہ سیاست کے کیا کہتے ہیں، سیاست کے گرد گھوم رہی ہے. مجھے اردو کا لفظ اچھا سا نہیں یاد آ رہا کہ یہ سارے لوگ دیکھیں 13 بندے اس کے خلاف بیان دیتے ہیں. وہ زندہ ہے. بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی. آپ بکواس کرتے ہیں، 13 کے 13 لوگ بکواس کرتے ہیں، لیکن نام عمران خان کا لیتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ آپ کی عقل جواب دے گی. آپ سائیکو کیس ہیں. یہاں کوئی عقل کے اندھے بیٹھے ہیں، صرف شکل کے ہی بد شکلیں نہیں، عقل کے بھی بد شکلیں ہیں. اچھا، اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو آپ آصف زرداری سے کل کسی نے پوچھا ہے کہ اگر اس ملک میں آصف زرداری جیسا آدمی نااہل نہیں ہو سکا تو عمران خان تو ان کے ہاتھوں نااہل نہیں ہوتا.
اور نواز شریف نے الیکشن لڑا نااہلی کے باوجود ان کی پارٹی نے اور دوسرے لوگوں نے. دیکھیں عمران خان یہاں پھنس گیا, ان کے یہاں پہ, یہاں حلق میں پھنس گیا, گوٹی پھنس گئی ہے. میں تو اپنی زبان میں صبح ٹویٹ کرتا ہوں, میں نے کل لکھا کہ گوٹی پھنس گئی ہے, نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے, این کلیجے میں, سیاست کے کلیجے میں جا کے لگی ہے. صبح و شام یہی سوچتے ہیں کہ عمران خان سے نجات حاصل کیسے. اللہ کی طرف سے تمہیں سزا کے انتقام, آپ سے اللہ نے سزا کی, آپ کی صورت سے نجات دلانے کے لیے عمران خان کو بھیجا, ورنہ آپ نے تو مار دیا تھا اس کو وزیر آباد میں. یعنی اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ شیخ رشید کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اگلا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا. اللہ کے فضل سے اس آج کی ڈیٹ میں جب آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, دیکھیں نا, اگر کو خدا نہ خواستہ دیکھیں کابل جیسے حالات ہو جاتے ہیں, اس ملک میں کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے, دیکھیں نا جس دن یہ ساری چیزیں کیسے اکٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک غیر مقبول, نااہل, کرپٹ, منی لانڈر گورنمنٹ جس کے سارے اکاؤنٹ باہر میں ہیں, جب اس کو لایا جاتا ہے اور غریب بھوکوں مرتے ہیں, ساری دنیا کو پتا. دیکھیں سر جی, ہم عام وزیر جب کسی جاتے تھے ملک میں تو سارا ہمارا بایو ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوا, کیا کیا, کب الیکشن بنا, کتنی دفعہ وزیر بنا, یہ بندہ بیچتا کیا ہے. ہمارا تو آج کل تو کمپیوٹر آ گیا. میں عمران خان کو آج کی سیاست میں جو بھی عمران خان سے غداری کرے گا وہ بے وقوف ہوگا, جاہل ہوگا, اپنی سیاسی قبر کو دفن کرے گا. اور میں اپنے ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی ہمارے میں سے بھی کوئی ایسی سوچ رکھے کہ حالات بدلیں تو پھر میرا مطلب ہے ڈنگی کھوئی کی سیاست کرے, اڈا پیر ودائی کی سیاست کرے, عوام کی سیاست نہیں ہے. عوام کی سیاست آج کی ڈیٹ میں اس وقت جب میں بادامی کو انٹرویو دے رہا ہوں عمران خان کی ہے. صحیح ہے. تو خلاصہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں 60 سال سے, ایک سیٹ کی صرف, اسی پہ کونسلر ہوتا ہوں, اسی سیٹ پہ میئر کے لیے الیکشن لڑتا ہوں, ہار بھی جاتا ہوں ایک ووٹ سے, پھر لڑتا ہوں, پھر ہار جاتا ہوں, پھر اسی سیٹس پہ اللہ تعالیٰ مجھے 16 دفعہ وزیر بناتا ہے. ایک سیٹ کی سیاست. آج آپ خان صاحب سے ملے تو آپ کو وہ بھی کیا مطمئن نظر آئے کہ یہ معاملہ چلا جائے گا جنرل الیکشنز کی طرف, یا ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں ری الیکشن ہو رہا ہو اور جنرل کا الیکشن اکتوبر میں ہی ہو؟ ان کو کیا لگتا ہے؟ بدامی صاحب آپ حساب کتاب کریں نا, میں تو شیخ ہوں, کچھ مہینوں کا فرق ہے بس. اگر 3 مہینے بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں 40-50 کتنا ارب روپیہ چاہیے کہ کروڑ روپیہ چاہیے؟ اربوں کی بات ہے. 600 اچھا 20 ارب پلس کی بات ہے. 50-60 ارب روپیہ چاہیے. آگے ممبروں کو خریدنے کے لیے اتنے پیسے لگے ہیں کہ 5000 کا نوٹ نایاب ہو گیا. اور آپ کو اصل خبر دیتا ہوں, کو دبئی میں 5000 کا نوٹ لے کے نہ جائیں, وہاں کیش نہیں ہو رہا, کہہ رہے ہیں یہ جیلی پاکستان میں چھپے ہیں سارے. کیا بات کر رہے ہیں؟ 1000 کا نوٹ لے کے جائیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اچھا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, 5000 روپے کا نوٹ کئی منی چینجر وہاں تبدیل نہیں کرے. ابھی میں گیا نہیں, جاؤں گا 15 دنوں کے بعد, 8-10 دنوں کے بعد عمرے پہ جاؤں گا, تو پھر میں انشاءاللہ. اچھا چلے انشاءاللہ. چلے بس ٹورڈز دی اینڈ یہ بتا دیں, ویسے ہی آپ مجھے یاد آ گیا, آپ نے کل آپ نے بہت پہلے ہم سے کہا تھا کہ یہ کاف لیگ آج کل بہت زیر بحث ہے. آپ نے کہا تھا شجاعت اور پرویز کی, آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, صلح ہونے لگی ہے جلد, لیکن بات بنی نہیں. کیا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے 2-3 ہفتوں میں کچھ ہو جائے گا, معاملہ صلح ہو جائے گی دونوں میں؟ دیکھیں میں نے پرویز الہی سے بات کی تو پھر شجاعت کا مجھے فون آیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے یا ہو جائے گی. میں نے کہا بالکل, میں نے کہا چوئی شجاعت نے مجھے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا دیکھیں میں شجاعت کی بات پہ پہرا دے سکتا ہوں. صحیح ہے, صحیح. کیونکہ میرے تعلق جو ہے وہ چودھری ظہور الہی سے تھے, ٹھیک ہے. شجاعت کی بات کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں. اس نے خود مجھے کہا کہ آپ نے ٹی وی پہ ٹھیک کہا, اور میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں. جو میں نے کہا اس کو انڈوس کیا شجاعت نے. میں آپ کے ایئر وائی کے پروگرام بادامی کے شو پہ یہ کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے ان کے بھی بچے شچے یا گھر میں سے سنے گا, اگر کل غلط ہو تو شجاعت تردید کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے شجاعت کا موجودہ حالات پہ کوئی بیان نہیں پڑھا. ہاں صحیح ہے. لیکن یہ زرداری آپ نے پڑھا تو بتا دیں, کیونکہ میں ٹی وی شیوی نہیں دیکھتا. نہیں, میں نے بھی نہیں پڑھا, مجھے بھی یاد نہیں پڑتا اور حالیہ کچھ دنوں میں.
لیکن یہ زرداری صاحب جو ہر آئے دن لاہور شور چلے جاتے ہیں، پھر وہ کل کہہ بھی رہے تھے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو کہ عدم اعتماد کے پی کے میں بھی آ سکتی ہے، پنجاب میں بھی آ سکتی ہے، کچھ دوستوں سے رابطے میں کچھ کر سکتے ہیں، وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں زرداری صاحب؟ پنجابی میں کہتے ہیں ویلی رن پرونے جوگی، یعنی میرا مطلب ہے عمر کے اس حصے میں ہم سارے ہی لوگ فارغ ہیں. یہ ٹی وی آ گیا، ٹی وی کھیل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے ہم خرید و فروخت کی کمیشن ایجنٹوں کی آڑت منڈی وہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، جائے ہو تو کیا دے کے جاؤ گے. سر جی ان کے سارے ایک پارٹی ایک صوبے میں عمران خان ایک ہی الیکشن لڑے گا، وہ سندھ میں لڑے گا. یہ کیسٹ میری سنبھال رکھنا، اچھا جھاڑو پھیر دے گا. عمران خان کو پنجاب میں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے 15 سیٹیں لڑی ہیں، کہیں نہیں گیا. اس نے پہلے جو بعد میں 7 کے 8 جیتے، حالانکہ 15 میں 2 آخری ٹائم پہ 0 آگے پیچھے کیا گیا. اور وہ سندھ میں جائے گا، ایک کونے سے داخل ہوگا اور دوسری کونے تک ثابت کرے گا کہ آصف زرداری ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اور اس کی دہشت اور وحشت اور بدماشی اور قبضہ اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں سب ٹھس کر دے گا. او ہو، اچھا آپ کہہ رہے ہیں پنجاب تو مسئلے کوئی نہیں، سندھ کی فکر کریں، سندھ میں پیپلز پارٹی کو بڑا چیلنج دیں گے عمران خان صاحب. دیکھیں کے پی کے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، پنجاب مسئلہ نہیں ہوگا، اس الیکشن میں تو نہیں ہوگا. سندھ میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد بڑی دلچسپ اور خبروں سے بھرپور گفتگو فرما رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ سیریز جاری ہے، اور یہ ہیڈ لائنز میں، بٹ انفارچونیٹلی ناٹ فار ویری گڈ ریزنز. ابھی اس ٹیسٹ سیریز کو شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے اور دنیا کرکٹ کے نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں، لیکن ذرا کچھ عجیب و غریب قسم کے ریکارڈز بھی قائم ہو رہے ہیں. جو پچ بنی ہے اس پر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. خود پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ صاحب اس پچ پر ان الفاظ میں یہ بات کر چکے ہیں. ہم نے ہر چیز ٹرائی کر دی ہے، ہم نے باہر کا بھی بندہ بلایا ہے. شارگ ہوتی ہے آپ کی جو پچ ہے، جو انہوں نے بیٹنگ کر دی ہے، وہ بھی میں نے زندگی میں ایسی نہیں دیکھی. سب ٹرائی کر لیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری کرکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. اگر کرکٹر آپ کا چیئرمین ہو تو یہ امبیرسنگ مومنٹ ہے. یہ پچ بہت بہتر ہونی چاہیے. آپ کو یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں جب اسی راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز ہوئی تھی، تو اس میں بھی پنڈی ٹیسٹ پر پی سی بی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ پنڈی اسٹیڈیم کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی ملا تھا. اور اگر آئندہ 4 سال میں مزید 4 ڈی میرٹ پوائنٹس مل گئے تو پنڈی اسٹیڈیم کو 1 سال کی پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ظاہر ہے فارمیٹ کے حساب سے پچز ڈیزائن کی جاتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہوا. میچ کے اب تک کی صورتحال کیا ہے؟ 657 رنز بنا دیے انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، 657. پاکستان نے 181 رنز بنا دیے اور پاکستان کا ابھی کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے. ریکارڈ اس میں کیا کیا بن گئے عجیب و غریب اور نت نئے قسم کے. یعنی کہ اچھی بات ہے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، لیکن اتنی مہمان نوازی آپ دیکھیے کیا کیا ہے ہم نے. ٹیسٹ کے پہلے روز انگلینڈ کے بیٹرز نے ٹکا کے پٹائی کی ہے، 73 چوکے لگے، 3 چھکے لگے. تو انگلینڈ کے 4 کھلاڑیوں نے پہلے دن 506 رنز بنا ڈالے. ایک ہی دن میں 4 کھلاڑیوں نے 506 رنز بنا دیے اور یوں کرکٹ کی تاریخ کا 122 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 122 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس سے قبل یہ ریکارڈ بنا تو 1910 میں جب آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے دن کے اختتام پر 494 رنز بنائے تھے، لیکن یہاں پہ 506 رنز بن گئے. انگلینڈ کے 4 بیٹسمین نے سینچریاں بنا دی، ایک نے 112، ایک نے 108، ایک نے 107 اور ایک نے 153 رنز بنا دیے. دلچسپ بات یہ کہ انگلینڈ کے بلے بازوں نے جس سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی ہے وہ مجموعی طور پر ایک روزہ کرکٹ سے بھی زیادہ ہے. گویا انگلینڈ کے بلے بازوں نے اس کو T20 میچ سمجھ کر جیسے کھیلا ہو. یہاں اتنے جہاں ریکارڈ قائم ہوئے، وہاں پر ایک اور ریکارڈ بھی انفارچونیٹلی قائم ہو گیا، اور وہ کسی بھی بالر کی جانے سے اپنے ڈیبیو پر سب سے زیادہ رنز دینے کا ریکارڈ بھی قائم ہو گیا. اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اسپنر زاہد محمود، جنہوں نے 235 رنز دے ڈالے، 235 رنز، انہوں نے 4 وکٹیں لی. لیکن ڈیبیو پہ پہلی اننگز میں سب سے مہنگا اسپیل بھی انہی کی جانب سے ہو گیا. تو یہ صورتحال ہے. لیٹس جسٹ ہوپ کہ پچز کے حوالے سے کسی بھی اور حوالے سے کوئی ایک اور ڈی میرٹ پوائنٹ نہ مل جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی وہ کرے جو کہ کرنے کے کام ہے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے آج سے کچھ روز پہلے جب شیخ رشید صاحب تقریباً کچھ ہی دن پہلے ہمارے پروگرام میں آئے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اس وقت یہ بیان بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا.
لیکن اس کے اگلے دن خان صاحب نے جب کہا کہ اسمبلی ہم توڑ رہے ہیں تو پھر یہ بیان عجیب و غریب نہیں لگنے لگا، بلکہ اٹ اسٹارٹڈ میکنگ سینس. آج